جواب دیا تھا، یا آج میں پیش کر رہا ہوں 7 محرم کے بعد، یہ آپ دیکھیں گے دیواروں پر یا علی مدد جہاں لکھا ہے وہاں یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد۔ تو میں نے کہا تھا میں اس کا جواب کوئی نہیں دیتا، بلکہ یا اللہ مدد لکھا ہوا جب دیکھتا ہوں تو علی کی حقانیت کو سجدے کرنے کو جی چاہتا ہے۔ علی کے بدل نسل دشمن نے بھی یا علی کاٹ کر یا اللہ مدد لکھ کر 1400 برس کے بعد تسلیم تو کیا کہ یا علی کے مقابلے میں اس لعنتی کو بھی کوئی بندہ نظر نہیں آیا۔ اللہ الہ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اللہ کی قدرتوں کو نہ جاننے والے، یہ اللہ کی عزتوں میں غیروں کو شریک کرنے والے، ارے علی اللہ کے بندے ہیں، علی اللہ کے منگتے ہیں، علی اللہ کے فقیر ہیں، علی اللہ کے سوالی ہیں، وہ اللہ کے مقابلے کی ذات نہیں ہے۔ وہ علی تو وہ ہے رضی اللہ عنہ وارضا، ان کی محبت ایمان کا جزو تو ہے، لیکن ان کو رب کی صفات نہیں دی جا سکتی۔ خیبر کی جنگ پہ نبی نے کہا تھا میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول سے کرتا ہے، اللہ رسول بھی اس سے کرتے ہیں۔ اور پوچھا تھا صبح علی کہاں ہے، جواب ملا تھا کہ علی ان کی آنکھیں خراب ہیں، اور جو رب جیسی ہستی ہو اس پر بیماری، رب شفا دیتا ہے، رب عطا کرتا ہے، رب وہ ہے جس کے امر سے بیماری آتی ہے، جس کے امر سے شفا بھی آتی ہے، اور جس پر بیماری آئے وہ سوالی ہوا کرتا ہے، وہ منگتا ہوا کرتا ہے، وہ رب کا بندہ ہوا کرتا ہے۔ قرآن کا اعلان سنیے اور ان آیات کو اپنے دلوں میں بٹھائیے، اس پیغام کو عام کیجئے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تمہیں بھی چھوڑتا ہوں اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کو بھی چھوڑتا ہوں۔ اے غیر اللہ کی پکار بلند کرنے والوں، اے غیر اللہ سے سوال کرنے والوں، اے یا رسول اللہ کی پکار کی آوازیں لگانے والوں، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا علی مدد، پکارو یا بہاول حق مدد، پکارو یا غوث اعظم مدد۔ قرآن کی آوازیں پہ غور کرو۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں تم سے بری ہوں، تم سے الگ ہوں، تمہیں بھی چھوڑتا ہوں۔ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کو بھی چھوڑتا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، میرے منہ سے جب بھی آواز لگے گی یا اللہ مدد کی لگے گی، میں جب بھی پکاروں گا یا اللہ مدد ہی پکاروں گا، یا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کے نام کا آوازہ بلند نہیں کر سکتا۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور مجھے یقین ہے میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہ سکتا۔ تم جن کو پکار رہے ہو وہ تمہاری آواز نہیں سن رہے، تم جن کے نام کی آوازیں لگا رہے ہو وہ تمہاری پکار سے غافل ہیں۔ اور اللہ کو پکارنے والا اگر گونگا ہے، اس کے دل میں اس کی باتیں منتیں آتی ہیں، رب دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ، اب آئیے ہم اللہ کو پکارتے کیوں ہیں، غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ سے تعلق جوڑتے کیوں ہیں؟ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کیونکہ ہمیں ہمارے اللہ نے حکم دیا ہے جب بھی پکارنا ہے تو عرش والے اللہ کو پکارنا ہے۔ صرف پکار نہیں، تم پکارو گے، تم بلاؤ گے، تم مانگو گے، تم فریادیں کرو گے۔ استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کو سنوں گا، قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو اللہ کی عبادت یعنی اللہ کی پکار سے تکبر کرتا ہے، جو اللہ کو پکارنے سے غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، سیدخلون جہنم داخرین، قیامت کے دن یہ ذلیل ہو کر جہنم کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو ان امور پہ پکارنا جن پہ مالک، جو اختیار اللہ کے ہیں، ایسا کرنے والا اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، مشرک ہے، اور مشرک کے لیے کبھی معافی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اسی شرک میں مر جائے، اسی حالت میں مر جائے بغیر توبہ کیے شرک سے، تو اس کے لیے قیامت کے دن کوئی معافی نہیں۔
قرآن ہمیں خبر دیتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس شرک والے جرم کو اللہ نے قطعاً معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ جس کے لیے جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اور یاد کر لیجئے جن کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، جن کو اللہ کے علاوہ جن سے مانگا جاتا ہے، جن کے نام کی فریادیں کی جاتی ہیں، ان کی حیثیت بھی قرآن کی آیات ہمارے سامنے بیان کرتی ہے۔ غور کیجئے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، تم جن کو پکار رہے ہو، اللہ کے علاوہ جن کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، یاد کرو لا یملکون، یہ نہیں ہے مالک مثقال ذرہ، ایک چھوٹے سے ذرے کے بھی، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ جن کو تم مدد کے لیے پکار رہے ہو، اولاد کے لیے پکار رہے ہو، شفا کے لیے پکار رہے ہو، مقدموں سے بری ہونے کے لیے پکار رہے ہو، بری بری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دے ہری، بابا آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کر جائیں گے، آئے ہیں داتا تیرے در پہ کچھ لے کر جائیں گے، کوئی شے نہیں لبے گی کسی دی جوتی چوک کے جائیں گے درو۔ جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ، ان کی حیثیت کیا یہ اولاد دے سکتے ہیں؟ کیا یہ شفا دے سکتے ہیں؟ کیا یہ جنگ ٹال سکتے ہیں؟ کیا یہ مدد کر سکتے ہیں؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، زمین و آسمان کے اندر یہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ وما لهم فیہما من شرک، زمین و آسمان کی بنانے میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں۔ وما له منہم من ظہیر، اور ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں، کسی نے اللہ کی مدد نہیں کی، کوئی اللہ کے ساتھ زمین و آسمان بنانے میں شریک نہیں تھا، اللہ کا مددگار نہیں تھا۔ ایک ظالم جو اللہ کو نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے کہ اللہ جب کسی چیز کو پیدا کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ اب اللہ جس چیز کو کہہ رہا ہے کن ہو جا، مثلا یہ پہاڑ کن ہو جا، پہاڑ بن جا، اس میں بننے کی طاقت بھی تو ہو، اللہ تو کہہ دیتا ہے کن، لیکن اس میں طاقت نہیں ہوتی۔ ہمارے 12 امام مل کے اس نہ ہونے کو ہونا کرتے ہیں۔ ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے، میں کوئی زیادہ پرانے مجتہد کا نام نہیں لے رہا، آقا سید محمد شیرازی، انہوں نے 3 جلدیں لکھی ہیں من فقہ الزہرا، اس کا نام ہے، بی بی کے اسی خطبے کا حوالہ دے کے فرمایا لوگوں تم نے کیا سمجھا، کیا کہہ رہی ہے بی بی کہ ہم خالق میں اس کا وسیلہ ہیں، یہ نہیں کہ ہم صرف اللہ تک ملاتے ہیں۔ محمد شیرازی فرماتے ہیں بی بی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدم ہو یا غضنفر، چونٹی ہو یا ہاتھی، جن ہو یا بشر، انسان ہو یا فرشتہ، کوئی شے اللہ خلق کرتا ہی نہیں جب تک درمیان میں وسیلہ ہم نہ بنے۔ اب میں نے اتنا بڑے مجتہد کے حوالے سے ایک بات کی، اب میں تمہیں تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ تو سید محمد شیرازی کا فکر ہے کہ کوئی شے خلق ہو نہیں سکتی جب تک یہ 14 درمیان میں وسیلہ نہ بنے۔ کیوں خلق کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ حمدانی صاحب کون کہتا ہے وہ شے ہو جاتی ہے۔ اب جسے کہا جا رہا ہے کہ ہو جا، اس میں ہونے کی صلاحیت تو ہو، ایک شے وجود ہی نہیں رکھتی، بس وہ زبان بے زبانی سے ارادے میں کہتا ہے ہو جا، نہ ہونے کو ہونا کرنے والے یہ 14 ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ مالک کہہ رہا ہے یہ ایک ذرے کے مالک نہیں، یہ زمین و آسمان کے بنانے میں شریک نہیں، یہ اللہ کے مددگار نہیں۔ اور یہاں اللہ کی توحید سے ناواقف، غیر اللہ کی پوجا کرنے والے، وہ کہتے ہیں اللہ کے حکم پورے ہوتے ہیں تو ان 12 کے ذریعے ہوتے ہیں، یہ 12 نہ ہو تو نعوذ باللہ اللہ کا حکم بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ والذین یدعون من دون اللہ،
یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے ہیں یا نہیں؟ اللہ کہتا ہے کن ہو جا، وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک یہ بارہ اس کو نہ کرے۔ آئیے قرآن ہمیں بتاتا ہے والذین یدعون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، وہ 12 کو پکارو یا 4 کو پکارو، بابوں کو پکارو یا ملتان والے کو پکارو، لاہور والے کو پکارو یا دھنکے شاہ کو پکارو، ان کی کیفیت کیا ہے؟ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، یہ کسی چیز کے خالق نہیں ہے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، خالق ہونا تو دور کی بات ہے، یہ خود بندے کے پتر ہیں، یہ خود پیدا ہوئے ہیں، یہ ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں 9 مہینے رہنے کے بعد باہر نکلے ہیں، ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ اور اب جب یہ قبروں میں پہنچ گئے، جب ان کو غسل دے دیا گیا، کینچی سے ان کے کپڑے کاٹ دیے گئے، کندھوں پہ اٹھایا گیا، قبرستان لایا گیا، یہ کپڑے اتارنے کے قابل نہ تھے، غسل کرنے کے قابل نہ تھے، چل کر قبرستان آنے کے قابل نہ تھے، 4 کندھوں کے محتاج تھے، قبر میں اترنے کے قابل نہ تھے، اپنی قبر کو بند کرنے کے قابل نہ تھے۔ اموات، اب یہ قبر میں دفن ہو گئے، اموات، تم پکارتے رہو پیر شاہ جمال، کوکڑ گھنتے پتر ڈیر اتا لال، لیکن قرآن کا پیغام سنتے جائیے، اموات، یہ پکارو پکارنے والو، یہ تو مردہ ہے، مردہ ہے، غیر احیاء، دنیا کی زندگی اس کے اندر نہیں ہے، یہ زندہ نہیں ہے، یہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اس کو تو اپنے بارے میں یہ پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، مجھے اٹھایا کب جائے گا، تمہاری مصیبتیں کہاں ڈالے گا، تمہاری پریشانیوں کو کہاں دور کرے گا، تمہیں کہاں عطا کرے گا، یہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، اس کو اپنے اٹھائے جانے کا شعور نہیں ہے۔ ان کی بے بسی اور بے کسی قرآن کے آواز میں اپنے دلوں میں بٹھائیے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، پکارتے ہوئے تمہارا تو عقیدہ ہوتا ہے او جی بابا لال شہباز قلندر کی دربار پر ایک بیری ہے، جس کو اولاد نہیں ہوتی، وہ 2 پتے کھا لے اس کو اولاد ہو جاتی ہے۔ جب مشرک کے اندر سے، مشرک بنتا ہی وہ ہے جس کے اندر سے غیرت ختم ہو جاتی ہے، بے غیرت ہی مشرک بنتا ہے، غیرت مند اللہ کے در کو چھوڑ کر کہیں نہیں چھپ سکتا۔ اور اگر یقین نہ آئے، کمالیہ کے پیر ابن شاہ کے دربار کی زیارت کر لینا پاکستان والوں چھوٹی جانے پر، کمالیہ وہاں قریب گاؤں میں ایک دربار ہے، اس کا نام ہے ابن شاہ، اور اس دربار پہ مجبور ہو کر بیان کرنا پڑتا ہے، وگرنہ اللہ کی قسم زبان اجازت نہیں دیتی گندگی کے ان مناظر کو پیش کرنے کے لیے۔ اس دربار پہ انسانی اعضاء عضو تناسل لکڑیوں کے بنا بنا کر رکھے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی کہتے ہیں جاؤ پیر ابن شاہ کے دربار پہ جاؤ اور وہ عضو لے کر استعمال کرو، پھر اولاد ہوتی ہے، پھر عورت منت مانتی ہے کہ اس طرح کے 10 بنوا کر میں نظر چڑھا کر جاؤں گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لن یخلقوا ذبابا، تم سمجھتے ہو یہ باپے اولاد دیتے ہیں، تم سمجھتے ہو یہاں سے جھولیے ہری ہوتی ہے، ارے یہ زنا کے اڈے ہیں، یہ بدکاری کے اڈے ہیں، یہ ملنگوں کی فحاشی کے اڈے ہیں۔ ان کے اختیار بیٹا دینا تو بہت دور کی بات ہے، ڈولے شاہ نے اولاد دینی تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کہتا ہے یہ ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، لن یخلقوا ذبابا، یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر یہ سارے پیر، سارے بابے، سارے بزرگ، لاہور والے بھی، ملتان والے بھی، گجرات والے بھی، سندھ والے بھی، پاکستان والے نہیں پوری دنیا والے اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اگر ان سے مکھی اپنا حصہ، اپنا کھانا اٹھا کر بھاگے تو یہ اس سے چھین بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والے بھی کمزور، اور جس پیر و بابے سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ آئیے قرآن حکیم ایک اور مثال دے کے ہمیں سمجھاتا ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جو اللہ کے علاوہ انہوں نے اپنے مددگار پکڑ لیے